السلام علیکم ناظرین، میں ہوں میاں عقیل افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج اس ویڈیو کے اندر صرف اور صرف ایک ہی فیصلے کے اوپر بات کریں گے، وہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف اپنا فیصلہ سنا دیا۔ یہ فیصلہ کیا ہے اور اس پر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے کیا رد عمل دیا ہے، اس بارے میں تفصیلی طور کے اوپر اس ویڈیو ویلاگ کے اندر بات کروں گا۔ سب سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ فوری طور کے اوپر چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور دبا لیں تاکہ میری جو بھی ویڈیو ہو وہ فوری طور پر آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، سابقہ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال کے دور میں اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت تھی۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف جو ہے ایک ریفرنسز آنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ پاکستان بار کونسل نے سب سے پہلے اعلان کیا کہ وہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف ریفرنس فائل کرے گی۔ پھر اسی روز میاں داؤد ایڈوکیٹ نامی جو کہ لاہور بیسڈ ہیں، ان کی جانب سے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا۔ پاکستان بار کونسل کی جانب سے دائر کیا گیا، دیگر بار ایسوسی ایشنز کی جانب سے دائر کیا گیا۔ مجموعی طور پر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف 10 ریفرنسز دائر کیے گئے۔ ان ریفرنسز کے دائر ہونے کے بعد جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کا آغاز نہیں ہوا، کیونکہ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال تھے اور ایک یہ تاثر دیا جا رہا تھا، ایک تاثر نہیں بلکہ ایک یہ حقیقت تھی کہ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اپنا ایک دھڑا بنا رکھا تھا، اور اس دھڑے کے اندر جو جج صاحبان تھے ان میں جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس عائشہ ملک کا بھی نام آتا ہے۔ ناظرین، جسٹس عمر طاہر بندیال کے حوالے سے یہ بات کی جاتی تھی کہ جب بھی انہوں نے اپنے حق میں فیصلہ لینا ہوتا تھا تو وہ انہی 4-5 ججز پر مشتمل ایک بینچ تشکیل دیتے تھے اور اپنی مرضی کا فیصلہ جو تھا وہ لیتے تھے۔ سپریم کورٹ میں بہت سارے اہم مقدمات اس دور کے اندر دائر ہوئے اور یہی 3 جج صاحبان جن میں جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر اور چیف جسٹس عمر طاہر بندیال ہوتے تھے، انہیں شامل کر لیا جاتا تھا۔ اب ناظرین، معاملہ کچھ یوں ہے، اس حوالے سے جسٹس عمر طاہر بندیال نے ایک دفعہ خود بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک اہم آبزرویشن دی۔ مقدمات کی سماعت جاری تھی تو چیف جسٹس عمر طاہر بندیال نے جب بینچ بنا تو اس میں کہا کہ مظاہر علی اکبر نقوی کو میں نے اپنے ساتھ بٹھایا ہے اور میں نے ایک پیغام دیا ہے، یعنی انہوں نے پیغام یہ دیا تھا کہ جب تک میں ہوں مظاہر علی اکبر نقوی کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس پیغام کے اوپر بہت تنقید ہوئی کہ بھائی ایک جج جس کے خلاف درخواستیں آئی ہوں، آپ ان درخواستوں کو ڈیسائیڈ کریں اور بجائے اس کے کہ آپ ان درخواستوں کے اوپر فیصلہ دیں، آپ ان درخواستوں کو جو ہے وہ دبا کر بیٹھ جائیں اور اس کے بعد الٹیمیٹلی آپ پیغام دے دیں، آپ اس جج کو اپنے ساتھ بینچ میں بٹھائیں اور یہ پیغام دے دیں کہ میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے ساتھ ہوں، کوئی میرے ہوتے ہوئے ان کا کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر ناظرین، جب چیف جسٹس عمر طاہر بندیال کے اوپر جو ہے پریشر بہت زیادہ بڑھ گیا تو انہوں نے جسٹس سردار طارق مسعود کو اس ریفرنس پر جو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف آئے تھے اس پر رائے دینے کے لیے یہ تمام شکایات جسٹس سردار طارق مسعود کو بھجوا دیں۔ اب اس دوران جسٹس سردار طارق مسعود نے ایک خط بھی لکھا تھا، چیف جسٹس قاضی فائزہ کی جانب سے بھی ایک خط لکھا گیا تھا، اور اس خط کے ان خطوط کے اندر یہ ایشو اٹھایا گیا تھا کہ مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف بہت ساری شکایات ہیں، ان شکایات کا فیصلہ کیا جائے۔ کوئی خلاف اوپینین نہیں دی گئی تھی، صرف یہ کہا گیا تھا کونسل کا اجلاس بلایا جائے اور ان شکایات کے اوپر کارروائی کی جائے قانون کے مطابق، اگر وہ بنتی ہے تو فیصلہ کیا جائے، اگر وہ نہیں بنتی تو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو بری کیا جائے۔ لیکن ناظرین، کارروائی نہیں ہوئی۔ بعد میں الٹیمیٹلی جب پریشر بڑھا تو پھر سردار طارق مسعود صاحب کو دے دیا گیا۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ آخری لمحات میں جب بندیال صاحب ریٹائر ہونے والے تھے 2023 کے، تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر میں چلا گیا
تو ممکنہ طور کے اوپر نقوی صاحب کے خلاف کارروائی ہوگی اور انہیں نکال دیا جائے گا۔ یہ اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا فوری طور پہ اوپر کونسل کے ممبر سے اوپینین لے کر اس کو کونسل میں لگایا جائے اور ان تمام درخواستوں کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن سردار طارق مسعود صاحب نے جو کہ ایک فیکچول بات ہے کہ انہوں نے کوئی 3 ماہ کے تک ان شکایات کے اوپر اپنی کوئی اوپینین نہیں دی۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان دنوں سپریم کورٹ آف پاکستان کی چھٹیاں کا آغاز ہو چکا تھا۔ 2 ماہ کی یہ چھٹیاں ہوتی ہیں، تو 2 ماہ کی چھٹیوں کے اندر جسٹس سردار طارق مسعود کا یہ کہنا تھا، میری ایک دفعہ خود بھی ان سے بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ جب بھی چھٹیاں آتی ہیں میں نے کبھی بھی جو ہے اس چھٹیوں کے اندر کوئی بھی میں اپنا ورک نہیں کرتا، چھٹیوں کو میں کمپلیٹ ریسٹ کرتا ہوں۔ ان کی صحت کے بھی بہرحال کچھ ایشوز تھے۔ پھر ناظرین وقت بدلا، حالات بدلے اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے حلف لے لیا۔ اس کے بعد جسٹس سردار طارق مسعود نے اپنی جو ہے اوپینین دے دی اور ان تمام ریفرنسز پر کارروائی کی اوپینین دی۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا، اس میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا۔ شوکاز نوٹس کے اوپر انہوں نے چیلنج کر دیا، دوسرا انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ 2 جج صاحبان منصور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس محمد علی مظہر جو ہیں یہ میرے خلاف اس میں نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ یہ اپنا خط لکھ کر اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں۔ پھر ناظرین ہوا کچھ یوں کہ نقوی صاحب نے اس کو عدالت میں بھی چیلنج کر دیا، لیکن وہ مقدمہ نہیں لگا۔ پھر دوبارہ کونسل کی کارروائی ہوئی، نقوی صاحب نے یقینی طور پر، ان کے وکیل خواجہ حارث تھے، انہوں نے وہاں پر جا کر ایک شور کیا، تو میں ایک محاورتاً کہہ رہا ہوں، بہرحال وہ انہوں نے کافی سختی سے کے ساتھ جو ہے اپنے آرگومنٹس کونسل کے سامنے پیش کیے، اور کونسل کا یہ کہا گیا کہ کونسل کی جانب سے جو شوکاز جاری کیا گیا اس کے اندر نقائص ہیں، اس لیے میں جواب نہیں دوں گا، جس کے اوپر کونسل نے دوبارہ شوکاز نوٹس جاری کر دیا۔ اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے اس دوبارہ شوکاز نوٹس جاری کرنے سے یہ تاثر لیا کہ کونسل نے اپنی غلطیاں تسلیم کر لی ہیں، اس لیے انہوں نے دوبارہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دوسرے شوکاز نوٹس کو بھی چیلنج کر دیا۔ اب ناظرین ہوا کچھ یوں، جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا، ان کے سربراہی میں ایک بینچ تشکیل دیا گیا، اور اس بینچ نے سے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو بہت امیدیں تھیں کہ یہ بینچ انہیں حکم امتناعی دے دے گا، لیکن الٹیمیٹلی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے بینچ سے ریلیف نہیں ملا، انہیں حکم امتناعی نہیں ملا۔ تو پھر اس کے بعد اچانک جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے سپریم کورٹ کے جج کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ یہ بڑی حیران کن بات تھی، کیونکہ اب تک استعفیٰ دینے سے پہلے تک مظاہر علی اکبر نقوی صاحب یہ بار بار کہہ چکے تھے کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے، وہ اپنے الزامات کا جواب دیں گے اور وہ مکمل فائٹ کریں گے۔ اب اس حوالے سے جسٹس اعجاز الاحسن کا کردار بڑا اہم ہے، وہ بھی سینئر جج ہونے کے ناطے سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر تھے۔ انہوں نے ایک خط بھی لکھا جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے حوالے سے، اور اس میں کونسل ان کے جو اوپر جو الزامات لگائے گئے تھے ان تمام الزامات کو انہوں نے یکسر مسترد کر دیا اور کہا کہ کونسل کو اس کے اوپر کارروائی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن جیسے ہی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا، الٹیمیٹلی کہا یہ جاتا ہے کہ دباؤ اعجاز الاحسن صاحب کے اوپر بڑھا کہ جناب آپ نے تو ایک دن پہلے یہ خط لکھا تھا کونسل کو، اور اب مظاہر نقوی صاحب تو میدان سے بھاگ گئے، جن کے لیے آپ نے لڑائی کا اعلان کیا تھا وہی چلے گئے، تو اب آپ کا جو موقف تھا وہ کہاں گیا؟ پھر الٹیمیٹلی جسٹس اعجاز الاحسن نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ اچھا، اب اس کے بعد کونسل نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم دوبارہ سے نقوی صاحب کے خلاف کارروائی جاری رکھیں گے، کیونکہ اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ جب بھی کسی جج کے خلاف اگر کارروائی کی جاتی تو وہ جج صاحب اگر ریزائن کر دیتے، استعفیٰ دے دیتے، تو ان کے خلاف کارروائی ختم کر دی جاتی۔ لیکن یہاں اس مرتبہ کچھ ایسا نہیں ہوا، کونسل نے کہا کہ ہم کارروائی کریں گے۔ اب کونسل نے جب کارروائی کا فیصلہ کیا تو عافیہ شیربانو کا فیصلہ، جو عافیہ شیربانو کیس میں
जस्टिस मुनीब अख्तर और एजाजुल एहसन दो रुकनी बेंच ने एक फैसला दिया था कि जो जज रिज़ाइन दे दे या अहदे पर नहीं हो, कौंसल उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। और एक फैसला दे दिया था, तो वो फैसला कौंसल के आड़े आ गया। अब दोबारा वफाकी हुकूमत यहाँ पर इंटरवीन हुई और वफाकी हुकूमत ने उस आफिया शेरबानो के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर कर दी। वो अपील कोई 180 या 82 दिन के करीब जो थी अपील ताख़ीर का शिकार, अपील ज़ायदुल मियाद थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस ज़ायदुल मियाद होने का जो अरसा था उसको ख़त्म करते हुए फैसला दे दिया कि अगर काउंसिल किसी जज के खिलाफ कार्रवाई कर रही हो और तो उस दौरान अगर वो जज इस्तीफ़ा दे जाता है तो काउंसिल उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। अब नाज़रीन, उसके बाद काउंसिल ने 2 इजलास किए, 29 फरवरी को और 1 मार्च को। इन इजलासों के अंदर जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ जो है मुख्तलिफ गवाहियाँ पेश की गई। बहुत दिलचस्प गवाहियाँ थी। मसलन उनके ऊपर मुख्तलिफ इल्ज़ामात थे। एक तो उनके हवाले से ये था कि उन्होंने एक प्लाट जिसकी मार्केट वैल्यू 25 से 26 करोड़ रुपए थी, उसको 10 करोड़ रुपए ज़ाहिर किया। फिर दूसरी बात, उनके ऊपर ये भी इल्ज़ामात थे कि वो अपने बेटों के मुकदमात में, क्योंकि उनके बेटे वकला थे, अब बेटों के मुकदमात जब जज साहिबान के सामने लगते हैं तो अपने असर और रसूख से उनके हक़ में उनके हक़ में फ़ैसले करवाते हैं, जिसकी वजह से उनके बेटों को करोड़ों रुपयों की जो है फ़ीस की मद में दिए जाते हैं। फिर उनके ऊपर ये भी इल्ज़ामात थे कि वो ईज़ी एक्सेसिबल हैं। तो कौंसिल ने इन तमाम इल्ज़ामात का जायज़ा लिया। आमदन से ज़ायद उनके एहसासात हैं। कौंसिल ने इन तमाम इल्ज़ामात का जायज़ा लिया, जजमेंट रिज़र्व कर ली, अपनी ओपिनियन रिज़र्व कर ली 1 मार्च को, और आज अल्टीमेटली 7 मार्च को कौंसिल ने अपनी ओपिनियन दे दी है कि जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी जो है वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए। उन्होंने उनके खिलाफ सदर पाकिस्तान से ये कह दिया गया कि उन्हें उनके ओहदे से बरतरफ किया जाए, और अब नुकसान उसका ये होगा कि सदर मुमलिकत अब अगर कौंसिल की राय को तस्लीम कर लेते हैं तो मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब को जो पेंशन और दीगर मराहत जो सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलनी थी वो अब नहीं मिलेंगी। अब नाज़रीन, कौंसिल ने ये फैसला भी बड़ा टेक्निकल नुक्ते के ऊपर दिया है, क्योंकि अगर सदर आरिफ अलवी होते तो शायद जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब को कुछ बेनिफिट हो सकता, वो शायद कौंसिल की इस ओपिनियन को रिजेक्ट कर देते। अब कल सदर पाकिस्तान के इलेक्शंस हैं, तो मेरे ख्याल से आरिफ अलवी साहब अपना मैंडेट खो चुके हैं। अब आरिफ अलवी साहब जो है वो इसके ऊपर अपनी ओपिनियन नहीं दे सकेंगे। नए आने वाले सदर, जो कि गालिबन बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि सदर आसिफ अली ज़रदारी होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, वो राय देंगे। तो इसलिए इम्कानात काफ़ी कवी हैं कि जो कौंसिल की राय है उसको तस्लीम कर लिया जाएगा और नकवी साहब को ओहदे से हटाकर उनसे तमाम मराहत ले ली जाएंगी। अब नकवी साहब का एक जवाब आया है इस केस के अंदर। एक मीडिया के ऊपर उनका एक बयान चलाया जा रहा है, जिसमें कहा गया कि जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी ने इस तमाम तर कार्रवाई को जो है वो नून लीग की जानिब से प्लान कार्रवाई करार दे दिया है, और कहा है कि नून लीग इस तमाम कार्रवाई में शामिल थी। अब नाज़रीन, बात यह है कि जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब का जो जवाब है उसके अंदर ये कहा गया है कि उनकी जानिब से कि नून लीग की जानिब से ये सब कुछ किया गया। 18 मई 2022 को उन्होंने एक फ़ैसला दिया था, जिसमें मुख्तलिफ प्रोसिक्यूशन नैब FIA के जो अफसरान थे, प्रोसिक्यूटर्स थे, उनकी तब्दीलियों के हवाले से उन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को ख़त लिखा था, और उसके ऊपर उमर अता बंदयाल साहब ने सो मोटो लेते हुए तमाम कार्रवाइयाँ रोक दी थी। और ये जब फैसला दिया गया तो उस फैसले के बाद नून लीग ने बाकायदा उनके खिलाफ एक मुहिम का आगाज़ कर दिया। इसलिए और फिर अल्टीमेटली उनके खिलाफ मुख्तलिफ रेफरेंसेस भी दायर हुए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि कौंसिल के अंदर जो गवाहियाँ आई वो तमाम गवाहियाँ उनके हक़ में थीं। अदालती मुआवनीन ने भी ये करार दिया कि अगर किसी जज कोई ओहदे से इस्तीफ़ा दे जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये सब कुछ जो है वो नून लीग की जानिब से करवाया गया, और ये सब कुछ बदनीति पर है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहबान, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरदार तारिक साहब और चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब, वो इस शिकायत को नहीं सुन सकते थे। उनके एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया गया। उन्हें फेयर ट्रायल का हक़ जो है वो नहीं दिया गया। अब उन्होंने ये फ़ैसला जो है मीडिया पर आया है कि जनाब उनकी जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इस फ़ैसले को चैलेंज किया जाएगा। देखते हैं नाज़रीन इसमें मज़ीद क्या पेशरफ्त होती है।
جو بھی ہوگی وہ آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے. اب میری ناظرین سے استدعا ہے کہ ویلاگ کیسا لگا کومنٹس کے اندر ضرور بتائیے گا. چینل کو لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر کرنا تو بالکل مت بھولیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.